کس کا گشت ہے؟ یہ ذوالقرنین کا گشت ہے. کس کا گشت ہے؟ قرآن میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کے گشت کو بیان کیا ہے. یہ گشت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ جہاں سورج نکلتا تھا. پھر وہاں سے محنت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ جہاں سورج ڈوبتا تھا. یہ قرآن کس پر اترا؟ یہی سنت پر اترا ہے. اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو گشت کہاں سے لے کے کہاں تک کرنا ہے. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ اسی امت کو تو بتایا جا رہا ہے. کیوں بتایا جا رہا کہ یہ داغا جھڑی بھوکا جھڑی کا کام نہیں ہے. یہ تو مشرق سے لے کے مغرب تک کا کام ہے. کتنے روپے خرچ کریں گے؟ 2000 3000. ہاں کتنے؟ 3000 روپے میں شادی کون کون کر رہا ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ. 2000 میں شادی ہو جائے گی؟ شادی اس میں لگے لاکھوں. اللہ کے راستے میں کسی 5000 نکلو، کسی 4000 بہت. کتنے؟ ارے یہی ہے کہ میں نے اس امت کا کام. ہم تیار ہے کہ انشاءاللہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے راستے میں لگائیں گے. یہ ہے مسلمان. اس کو کہتے ہیں پکے مسلمان، جو جان لگائے اللہ کے لیے اور مال لگائے اللہ کے لیے. یہ ہے مسلمان. ایک لوگ انشاءاللہ شادی بیاہ میں خرچ نہیں کریں گے. اس میں شادی بیاہ میں نہیں خرچ کرنا. جو شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جماعت بنائیں گے. بتاؤ بھائی کھلا خرچ کے لیے کتنی جماعتوں جماعت تیار ہے؟ تو نہ بمبئی، نہ بنگلور، نہ مدراس، نہ حیدرآباد. میوات کی جماعت کھڑی ہوئی. کتنی؟ میوات کی. کسی ہم 8 آدمی ہیں اور ہمارے جماعت کا مجموع خرچہ 1 کروڑ روپے ہے. کتنے؟ ایک آدمی کے 12.5 لاکھ روپے. بھیج کے جہاں بھیج ہمارے حضرت اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ کھلا خرچ ہے، کھلا وقت ہے. یہ نہیں یعنی کھلا وقت ہے. جتنے دن کے لیے چاہو بھیج دو. اس کے لیے کھلا خرچ میرے دوستوں کو ہم گن گن کے لگا دیں. گن کے لگائیں گے نا تو اللہ بھی گن کے دیں گے. بغیر گنے لگائیں گے اللہ بھی بغیر گنے دیں گے. لا تحصی ویحصی اللہ علیک. اے اللہ کی بندی گن کے مت خرچ کر ورنہ اللہ بھی گن کے خرچ کریں گے. انفق ينفق علیک. تو اللہ کے لیے خرچ کر کے بولے خود دیکھ اللہ کے ساتھ خرچ کر کے لگا کے لگے. میرے عزیز دوستو ساری دنیا کے بینکوں کا دیوالیہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بینک محفوظ ہے. اللہ کے ہاں جو چلا گیا اور اللہ کے بینک میں جو محفوظ ہو گیا اس کو کوئی گھبراہٹ اور اس میں کوئی خطرے کی چیز نہیں. اس لیے ہم سب سے کریں کہ انشاءاللہ اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں. دنیا کو چھوڑ کے نکلیں گے، دنیا کو لے کے نکلیں گے. ہاں 4 مہینے میں جو جائیں گے تو دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، دنیا کو لے کے نہیں. وغیرہ دوستوں آج دنیا کو لے کے جا رہے. ایسے ایسے لوگ ملے ہمیں 4 مہینے لگا رہے اور ایک چھوٹا سا آلہ رکھ رکھا اور وہیں سے کاروبار بھی کر رہے. لو بھیا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون. یہ خیالت و محالت اللہ کو بھی چاہتا ہے، دنیا کو بھی چاہتا ہے. راستہ اللہ کا ہو، کام دنیا کا ہو. میرے عزیز
दोस्तों नियत कर लो, जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ऐसा निकलेंगे कि हमें दुनिया का पता नहीं क्या हो रहा। बीवी की साल में अल्लाह जाने, बच्चे की साल में अल्लाह जाने, कारोबार की साल में अल्लाह जाने, खेत की साल में अल्लाह जाने। इसको कहते हैं अल्लाह का रास्ता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अल्लाह का रास्ता। और जो आज शैतान ने आला निकाल दिया कि आदमी अल्लाह के रास्ते में जाके भी बीवी की साल में, बच्चे की साल में, कारोबार की साल में, खेत की साल में, कभी इससे बात कभी उससे बात, इसको अल्लाह का रास्ता कहते हैं? इसको अल्लाह का रास्ता नहीं कहते। ये तो धोखा देना हो रहा है। तो मुझे याद है जब हम साल में पहले गए, ज्यादा दिन की बात नहीं, मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले की बात होगी। उस वक्त मोबाइल निकाल नहीं हुआ था। हमने सुना खूब उस जमाने में चीजों बहुत खुले थे। देश की मोदी थी ना, उससे पहले तो वो भी नहीं था। उससे पहले तो अल्लाह ही निकलता था। हाँ, तो अल्लाह के रास्ते में निकलता था, बस वो सारी दुनिया के भारी होती। 3 दिन में वो असर होता था, तो आज 4 महीने में नहीं होता। हमने खूब सुना, आदाब रवानगी में एहतमाम से कहा जाता था कि देखो घर के किसी पीछुओं के करीब के घर के करीब के किसी पीछुओं पे जाकर फोन मत करना। अगर तुमने घर में फोन पे बात कर ली तो तुम्हारा चिल्ला टूट। अपने चिल्ले में छेद भी करो। कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह हम जब 4 महीने में निकलेंगे, 4 महीने में दुनिया में, हमारे घर में, बीवी बच्चों में क्या हुआ, जब हम घर वापस जाएंगे तभी पता चलेगा। उससे पहले हमें पता नहीं। कौन तैयार है इंशाअल्लाह इस तरह से 4 महीने लगेंगे। जो इन आलात के साथ लगाते हैं मेरे अजीज दोस्तों, उनको पता ही नहीं इस अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद क्या है। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद ये है कि आदमी दुनिया को भूल जाए। अल्लाह आदमी दुनिया को मुकाबला किससे है? 8 चीजों का मुकाबला 3 चीजों से है। इस वक्त 8 चीजों का मुकाबला 3 चीजों से है। وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. आप कहिए सबको ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान, कौन तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और तुम्हारे वो माल जिसको बड़ी मेहनत से तुम कमाते हो, और तुम्हारे वो कारोबार जिसमें हर वक्त फिक्र लगी रहती है, और तुम्हारे वो मकान जो हर एक को अपना मकान महबूब होता है, चाहे कितनी टूटा फूटा हो, झोपड़े में भी देता है उसको अपने मकान से ये 8 चीजें अल्लाह ने गिनाई और फिर फरमाया कि आप कह दीजिए अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से, अल्लाह के रास्ते में फिरने की मोहब्बत से ज्यादा है
اختیار کرو. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. اللہ ایسے فاسقوں کو ان کے دل میں 8 چیزوں کی محبت. میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ محبت بالکل نہ ہو. اس کی بھی محبت, اس کی بھی محبت, لیکن اگر ان کی محبت ان سے زیادہ ہے تو پھر اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. کہہ دیجیے پھر وہ عذاب کا انتظار کرو. میرے عزیز دوستو, ہم 8 مہینے تک بیوی میں, بچوں میں, کاروبار میں, دھندے میں, اور 4 مہینے کے لیے جو نکلے جماعت میں تو اس میں بھی ایسا حالات لے لیا کہ بے خبر دیتے رہے, ان کے بارے میں فکر کرتے رہے. بتاؤ ہم نے اللہ رسول کی محبت زیادہ کی تھی, ان لوگوں کی محبت زیادہ کر دی. اللہ تو تقابل دکھا رہے ہیں, یا تو یہ, اور ہم دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں, جماعت میں بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بے خبر بھی لیتے ہیں. جو آدمی ایسا کر رہا ہے میرے عزیز دوستو, اس کا مطلب وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی نہیں. یہ کرنے کے انشاءاللہ ہم دنیا کو چھوڑ کر نکلیں. نکلیں گے دنیا کو, اور نکل کے ہمیں 2 مزاج بنانے ہیں. کیا بنانے ہیں؟ 2 بنیادیں ہیں ایمان کے دل میں اترنے کی. 2 بنیادیں ہیں, ان 2 بنیادوں میں اپنے آپ کو پکا کر کے آنا ہے. سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑنے کا مزاج بنا. اس کے بغیر ایمان پکا نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک کامل ایمان بن نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤ. محبوب چیز میرے اس کام کا مقصد ہے اللہ کے راستے کی تکلیفیں ہمیں محبوب ہو. آج بتاؤں, اللہ ہمارے حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ارتداد کی بنیادی وجہ جماعتوں کی سہولت پسندی ہے. بھیج دو, وہاں بھیج دو, وہاں ذرا گرمی کم ہے, وہاں ذرا سردی کم ہے, وہاں ذرا سہولت ہے, ایسی جگہوں میں ہمیں بھیج دو. کہ جماعتوں کی سہولت پسندی کی وجہ سے ساری دنیا میں ارتداد. مجاہدے کی جگہوں میں ہم جاتے نہیں, ارتداد کی جگہوں میں جانے کو تیار نہیں. ہمارے لیے فرماتے تھے میرے اس کام کا مقصد ہے اللہ کے راستے کی تکلیفیں ہمیں محبوب ہو. جب تک ہم اللہ کے راستے کی تکلیفوں کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور مجاہدے اور ارتداد کے علاقوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, میرے عزیز دوستوں, دنیا سے ارتداد ختم نہیں. یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب مجاہدے کی جگہوں پہ جائیں گے. جہاں کوئی پانی کو بھی پوچھنے والا, یہ کام کا میدان ہے. جہاں لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کام کا میدان ہے. ہم صرف یہ سوچ رہے کہ 4 مہینے لگ جائیں, ہلدی نہ پھٹ گئی, رنگ آئے ہوگا, کرنا کچھ پڑے نہیں, ایمان ہمارا بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بولو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تمہیں نیکی کامل نہیں مل سکتی, جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, جب تک تمہارا تقویٰ کامل نہیں ہو سکتا, جب تک تم اپنی محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں مجاہدے
اللہ کے راستے کی تکلیفیں، اللہ کے راستے کی قربانیاں، یہی تو ہمارے سینے کو کھولے گی، یہی تو ہمارے دل میں ایمان کو اتارے گی۔ یہ سردی گرمی سے بچنے کا کام نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کا یہ تو اللہ کے راستوں کی تکلیفوں کو محبوب بنانے کا کام ہے۔ کون تیار ہے اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے تو بتاؤ، کہاں جاؤ گے؟ چاول کے علاقے میں کہ روٹی کے علاقے میں؟ چاول والے کہیں روٹی کے علاقے میں مت بھیجنا، اور روٹی والے کہیں ایسی جگہ مت بھیجنا جہاں صرف چاول ہی چاول ہوتا۔ جو کام تیر اور تلوار کھا کر پھیلا ہے، ہم چاول اور روٹی کھانے کو تیار ہیں۔ ساتھ سوچ رہے کہ دین پھیل جائے، اور سوچ رہے ایمان ہمارے اندر آ جائے، اور سوچ رہے ایمان کی حقیقت اتر جائے، اور ابھی ہم اللہ کے راستے کی اتنی تکلیفیں بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ چاول والا روٹی پر صبر کر لے اور روٹی والا چاول پر صبر کر لے۔ اس وقت کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم مجاہدے کے علاقوں میں جائیں گے؟ اس میں جائیں گے؟ ہاں، ایمان کے لانے پڑے، امت ارتداد کے رہانے پہ کھڑی ہوئی، ہم سہولت کی جگہوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز میں نے عرض کی، اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہمیں یہ مزاج بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی محبوب سے محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ کیا کریں؟ محبوب سے محبوب چیز راحت ہے، آرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو لوگ ہیں ان میں ایک وہ شخص ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلے اور تھکے دن بھر کے کھڑے رات میں جب ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو پورا لشکر تھکا ہوا، اور اس وقت ان کو نیند سے زیادہ محبوب دنیا کی کوئی چیز نہیں، نیند سے زیادہ محبوب جس وقت دنیا کی کوئی چیز نہ۔ اس وقت اس جماعت میں سے ایک شخص چپکے سے اٹھے اور اپنے راحت اور آرام کو قربان کر کے اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے اور تہجد میں لگ جائے اور اللہ کی خوشامد میں لگ جائے، فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں۔ اس نے میرے لیے اپنی نیند کو، اپنی راحت کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا۔ اللہ قدردان ہے، وقال اللہ شاکرا علیما، اللہ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور اللہ قدردانی بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھولے گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کی قدر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھائیں اور اللہ میں محروم کریں۔ ہم تیار ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت ہم اللہ کے راستے پہ نکل رہے ہیں، ہمیں یہ مزاج بنا کے آنا ہے کہ اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کریں۔ کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے، اور اللہ کے راستے میں محبوب سے محبوب چیز کو قربان کریں گے۔ ارے سیزن میں تو نہیں نکلنا نا، بالکل مری بکری اللہ کے نام، جب کاروبار بالکل ٹھپ ہو یہ بھی تو نکلنا ہے نا، کب نکلیں گے؟ ارے بولو، ہوشیار کون ہے؟ ہمارے یہاں ہوشیار وہ ہے جو سیزن کو لگائے دنیا میں، اور بالکل جب سیزن ختم اور جب کاروباری ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا کہ بس یہ بڑی بکری لگے گا، ایسے کرنا ہے، اسی سے ایمان بنے گا، اسی سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اسی سے جنت و جہنم کا نقشہ کھلے گا ہمارے اوپر،
اسی سے دنیا کی محبت نکلے گی کہ نہیں میرے عزیز دوستو، نیت کر لے کہ انشاءاللہ دین کے تقاضوں پر چلیں گے۔ دنیا کے تقاضوں کے حساب سے چلیں گے، ایمان کا مزہ نہیں آئے گا۔ ایمان کا مزہ نہیں آئے گا۔ ایمان کا مزہ تو جب آئے گا جب آدمی دین کے تقاضوں پر چلے، جب آدمی محبوب سے محبوب چیزوں کا یہ وقت 1000 سیزن کا ہو لیکن فلانی جگہ کا تقاضا ہے اور میرے بارے میں مشورہ ہو گیا ہے، اے اللہ تیرا کرم، تو نے مشورے والوں کے دل میں میری بات ڈال دی اور میرے بارے میں طے ہو گیا، انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایک تو یہ طے کر کے آنا کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہم اپنا بھی اور پوری امت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف میرا کام نہیں، مجھے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اکیلا کروں گا تو ساری دنیا کے ایک ایک انسان کو کھڑا کروں گا۔ ہمارا الیاس صاحب اللہ برکتہ فرماتے تھے کہ جب شیطان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے کسی سے کہ یہ تو اب تبلیغ کا کام چھوڑنے والا ہے، یہ مر جائے گا لیکن تبلیغ کا کام چھوڑے گا نہیں، اللہ کے دین کی محنت چھوڑے گا نہیں، اللہ کے دین کی دعوت چھوڑے گا نہیں، اب اس کے رگ کے اندر اتر گئی ہے، اب اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اتنے آگے بڑھ گیا ہے تو اس کا آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کے اپنے کام پر مطمئن کر دیتا ہے، دنیا کرے نہ کرے بس میں تو کرتا ہوں، یہ آخری حملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جب یہ قبر میں جائے تو اس کی تبلیغ بھی اس کے ساتھ قبر میں چلی جائے کہ جی ہمارے یہاں تھے فلانے صاحب بڑی قربانی والے، بڑے رہتے اور جی ان کے بعد سے تو مسجد میں کشتی بند ہو گیا، وہ بچے مرے اس کے بعد سے تو پانی ٹھپ ہو، وہ بڑے اچھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شیطان کا آخری حملہ ہے کہ اس کو ایسا کر دو کہ جب یہ قبر میں جائے تو اس کی تبلیغ بھی قبر میں جائے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے خود کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے دوسروں کو کام پہ کھڑا کرنا، ایک کو تیار کرنا، ایک ایک کو کام کا بنانا، ایک ایک کے لیے رونا، ایک ایک کی فکر کرنا، ایک ایک کو کام میں قربانیوں پہ چلانا، یہ اس امت کا کام ہے۔ خسارے سے نکل نہیں سکتے، خسارے سے ایمان بھی ہے، عمل کی محنت بھی، ایمان کی محنت بھی، دعوت کی محنت بھی، خسارے سے نکلے نہیں۔ کتنے قسم کھا کے کہا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے نہیں سوائے اس کے جو ایمان کی محنت میں لگے، عمل کی محنت میں لگے، دعوت کی محنت میں لگے، ابھی بھی خسارے سے نہیں نکلے، چوتھا کام اور کرنا پڑے گا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو کام پہ جمانا، ایک دوسرے کو صرف جمنا نہیں ہے، کیا کرنا؟ صرف اپنی ذات سے جم رہے تو بھی خسارے سے نکلے نہیں، تو بھی خسارے سے تواصوا بالحق بھی خسارے سے نکلے نہیں، ابھی ہمیں خسارے سے نکلنے کے لیے چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا وتواصوا بالصبر، خود حق کی دعوت دیں، خود ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے، ساتھ میں ایک دوسرے کو جمانے کی بھی محنت کرے، اصبروا وصابروا، خود بھی جماؤ دوسروں کو بھی جماؤ، کون تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہوں گے، پوری امت کو کھڑا کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم ایک ایک آدمی پورے مجمع میں سے نیت کر کے ایک ایک آدمی ہر سال اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعتیں نکال کے لے جائے گا، یہ نہیں کہ 8 پرانے ایک ساتھ، 8 پرانے
ارے ایک ایک پرانا 12 14 نئے ساتھیوں کو تشکیل کر کے جب تک نہیں دے جائے گا جب تک کام آگے نہیں بڑھ سکتا. آج ہم بہت دنیا کے معاملے میں یہ بھی ہو جائے دین کے معاملے میں یہ بہت وہ بہت اور اتنا ہو گیا ابھی ہم ہی 3 دن لگانے وہی بہت. چلو جماعت مسجد سے نہیں بن رہی تو دوسری مسجد سے جوڑ کے چلے جائے. ہم نے دعوت کی محنت میں وہ ڈھیلا بند کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں میرے دوستو یہ تو پوری امت کے ایک ایک فرد کو کھڑا کرنے کا کام ہے. ابھی تو ایک ہمارے بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا کہ کمال ہو گیا آج سے پہلے تو اتنے تھوڑے سے لوگ تھے آج تو اتنا بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا اور یہ کمال ہو گیا آپ کی محنت تو کامیاب ہو گئی. ان بزرگ نے ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہا ڈاکٹر صاحب 70 سال کی محنت میں ابھی 5% امت صرف نماز پہ بھی نہیں آتا. اس وقت آپ سمجھ رہے بہت مجمع اکٹھا ہو گیا اور آپ سمجھ رہے بہت جماعتیں نکل گئی. ابھی تو 5% امت نماز پہ بھی نہیں آتا. ابھی تو سارا کام باقی ہے. یقینات کیسے آ گئی ہم نے کام کو بہت کیسے سمجھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک کھلے اور آگے اللہ قرآن میں اتار دے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی جی آپ کا حال تو یہ ہے کہ لگتا ہے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اس غم میں کہ ساری دنیا کا ایک ایک انسان ایمان کی محنت پہ گیا. ایمان کی محنت پہ گیا. آپ امت کے ایک ایک فرد کے غم میں کڑ کڑ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اور ہم نے ایک جماعت نکال دی بہت ہو گیا. 2 جماعتیں بہت ہو گیا. میرے جی دوستوں یہ کام نہیں ہے. کام تو وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے کیا ہے اور صحابہ سے کرا ہے. اسلام میں قناعت زہر ہے. کیا ہے؟ اللہ کو دنیا کے مسئلے میں قناعت پسند اور دین کے مسئلے میں حرص پسند. کیا ہے؟ دنیا میں حرص ناپسند اور دین میں قناعت ناپسند. کسی اتنا ہو گیا یہی بہت. اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے. شکر کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن قناعت اور اطمینان کہ یہ اطمینان کا کام نہیں ہے یہ تو تڑپنے کا کام ہے. اگر ہمارے اندر دین کے مٹنے کا غم نہیں ہوا تو ہمارے ایمان کی حالت میں ایک مسلمان کے نماز چھوٹنے سے چوٹ ہمارے سینے پہ نہیں لگی تو ہم کس کام کے سینے لگا رہے ہیں. محلہ کا محلہ سو رہا ہے اور فجر کی نماز میں دیر تک کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے سینے پر چوٹ بھی نہیں لگ رہی. ہم ہی اس پر مطمئن ہے کہ مہینے کے 3 دن کو لگا دیے ہم نے. دوسری کام نہیں ہے. یہ تو کام کی الفبا ہے. یہ تو کام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. 4 مہینے تو کام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ دین کے مٹنے کا ڈر ہمارے دل میں انشاءاللہ یہ ہم لے کر آئیں گے 4 مہینے میں. ایک تو یہ طے کر لیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ کے راستے کے لیے اور اللہ کے لیے ہمیں اپنی محبوب سے محبوب چیز کو قربان کرنا آتا ہے. اس کا مزاج بیوی کو چھوڑنا, بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, کھیت کو چھوڑنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھیتی کے آلات کو دیکھا آپ علیہ السلام نے اس کے آلات کو دیکھا فرمایا جس گھر میں یہ آتا ہے اس گھر میں دقت آ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ضرورت کی چیز ہے لیکن کرنا ہے اس ترتیب پر جس ترتیب پر ہم تعبیر کیا. فقیر بزرگوں کو جوڑ کر
ضرورت کے موقع میں نکلنا، لیکن یہ ہر ایک کے بس میں نہیں۔ ابھی تو کٹائی کا وقت، ابھی تو بڑائی کا وقت، ابھی تو فلانی چیز کا وقت، ابھی تو فلانا کام، ابھی تو میں نکل ہی نہیں سکتا۔ میری تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے۔ فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم گائے کی دم کو پکڑ لو گے اور اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ یہ کسی بربر کا کام نہیں ہے کہ ہم ہل چلاتے رہیں اور کھیتی کو فکر کرتے رہیں اور دین مٹتا رہے اور ایمان کا ماحول مٹتا رہے اور ہم اپنی کھیتی کو بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ اگر تم نے دین کی عزت کی فکر نہیں کی تو اللہ تمہیں بھی ذلیل کر دے گا۔ دین کی عزت ہماری عزت، دین کی مضبوطی ہماری مضبوطی، ایمان کی مضبوطی ہماری مضبوطی۔ ایمان کچا ہم کچے، کھیتیاں لگا لو، باغ لگا لو، کاروبار لگا لو، اس میں ہماری عزت ہے لگانے کی۔ سب سے پہلے تو یہ دماغ بنا کر آنا ہے اور تیار ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں مرنے کا جذبہ پیدا کر کے آئیں گے۔ اس مجمع میں اللہ کرے مجھ سے لے کر سب تک دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں ڈر صرف اس بات کا ہو کہ کہیں گھر پہ نہ مر جائے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ گھر میں مر گئے؟ اللہ کے کلمے کی محنت کرتے کرتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے کہ ہم مشرق و مغرب دنیا کے کونوں میں جا کے مریں، تاکہ میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ ایک موتی کا محل عطا کرے۔ کون تیار ہے انشاءاللہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے مسجد والا بن کے آئیں گے۔ ایسا تعلیم، عمل، دعوت، ایمان کے مذاکرے، مسجد کے اعمال ہم ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ دو مزاج بن جائے اللہ کے راستے میں نکل کے، ایک تو قربانیوں کا مزاج بن جائے اور دوسرے مسجد میں جمنے کا مزاج۔ اس وجہ سے جماعتوں کو کہاں ڈراتے ہیں؟ ہوٹلوں میں ڈراتے ہیں، پارکوں میں ڈراتے ہیں۔ کوئی بھی جماعت جائے سب سے پہلی کوشش مسجد میں ٹھہرنا، کیونکہ امت نے مسجد کو چھوڑا اور امت برباد ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مسجد چھوٹے گی اللہ کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ 13 سال مکے میں محنت کی، لیکن مسجد میں محنت کا ماحول نہیں بن پایا۔ مشرکین نے مسجد میں محنت نہیں کرنے دی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تو ہو رہا تھا، دعوت تو دی جا رہی تھی، محنت تو ہو رہی تھی، لیکن محنت کی اصل جگہ جو مسجد ہے وہاں نہیں قائم ہو پا رہا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے مکے جیسی محبوب